وجہ سے آیا ملک میں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں معیشت نے 6% سے ترقی کی، اور جب پی ڈی ایم حکومت آئی انہوں نے اس گروتھ ریٹ کو کم کرنے کی کوشش کی، کاغذوں پہ پر نہیں کر سکے، پر جب اسحاق ڈار آئے تو اس کے دور میں معیشت منفی گروتھ ریٹ پہ چلی گئی، کاروبار ختم ہو گیا۔ سو لہذا پورے پاکستان کو، لوگوں کو اس چیز کا معلوم ہے، اور اسی لیے لوگ صرف ایک شخص پہ ان کا اعتماد ہے، اور اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہی سنجیدہ نہیں ہیں، افغان کی رہائی کے لیے جو قیادت باہر ہے وہی سنجیدگی سے کوشش نہیں کر رہی ہیں، اور اشارہ ظاہر ہے آپ اپوزیشن لیڈر ہیں تو سب سے پہلے نشانے پر تو آپ ہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ساری ہماری ٹیم، وکلاء کی ٹیم، کیس انہوں نے لڑے ہیں اور جیتے ہیں۔ جب نیب ہو یا کوئی اور ادارہ ہو آپ کا حکومت کا آ کے کسی اور کیس پہ توشہ خانہ کے غلط کیس میں ان کو پھر اس پہ امبرائل کرتے ہیں، ان کے خلاف پرچے کر دیتے ہیں، اور وہ ایک عدالتی سسٹم سے گزرنا پڑتا ہے۔ سو لہٰذا اس پہ عدالتوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ جو غلط کیس ہوئے ہیں، جھوٹے کیس ہوئے ہیں، جس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو اور باقی اسیران کو، ان کے خلاف وہ کیسز بنتے ہی نہیں ہیں، ان کو فی الفور بری کرنا چاہیے۔ جو فرد واحد ہے، جو طاقت کا منبع ہے، انہی سے معافی مانگنے کا کوئی ارادہ ہے یا ایسے ہی رہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معافی تو ہم لوگ مانگتے ہیں صرف پروردگار سے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات جو ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے واضح طور پہ بار کہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج 9 مئی کی آپ سامنے لے آئیں، آپ 18 مارچ کی سامنے لے آئیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ امریکہ میں کیپٹل ہل پہ جو دنگا فساد ہوا تھا، وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی گئی تھی، اور لوگوں کو اس کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑا گیا تھا اور سزائیں نہیں تھی۔ یہاں پہ بھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس کے بنا پہ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آ جائے گی تو بہت سارے چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ وہ اس کے لیے کیس بھی کریں گے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائے، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ایک کیس میں اس کو سپریس کرنا، اس کو دبانا اور چھپانا، یہ بذات خود ایک جرم ہے۔ میرے ساتھ یہ وکلاء حضرات موجود ہے، اور یہ بات کہنی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو کوئی اہلکار یہ بات کرے تو اس کو لیگل زبان میں کہتے ہیں انگریزی میں کمٹنگ پرجری، یعنی کہ آپ حلف لیے ہوئے آپ کوئی جھوٹ کہتے ہیں، تو اس کی اپنی ایک قانونی سزا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور جو فلیگ آپریشن ہے اس کو بالکل بے نقاب ہونا چاہیے۔ عمر صاحب کے معاملات کس طرح چلیں گے؟ اگر آپ تو خود ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو آپ ان کا مزاج ہے سمجھتے ہیں ادارے کے سربراہ کا، تو آپ کیوں نہیں خان صاحب کو تھوڑا سا سمجھاتے کہ قوم کی خاطر اپنے ہم لوگوں کا آپ کو میں پھر آرٹیکل 7 اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریاست ہوتی کیا ہے۔ ریاست ہوتی ہے جناب مجلس شورا، مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، اور اس کے ساتھ وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں۔ باقی جتنے آپ کے ادارے ہیں، جس میں افواج پاکستان ہے، آپ کا انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ایف سی ہے، فلانا ہے، رینجرز ہیں، وہ سب کے سب ریاست کے اوزار ہوتے ہیں۔ ایم این ایز میرے حضرات یہاں پہ میرے ساتھی موجود ہیں، ہم لوگ ریاست ہیں، ہم لوگ ریاست کا حصہ نہیں ہے، ہم ہی ریاست ہیں، پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ سو لہٰذا یہ واضح ہو گیا۔ دوسری اہم بات، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سپریمیسی آف لا ہونا چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، کیونکہ ملک اس دور میں صرف تبھی ترقی کرے گا جس وقت آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی ایک بات کہی تھی کہ معیشت ختم ہو چکی ہے، معیشت میں کچھ نہیں رہا ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور عدم استحکام کی وجہ سے، جو کہ جنرل باجوہ نے، اور اس کے بعد لنڈن پلان کی وجہ سے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وجہ سے آیا ملک میں۔
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की, और जब PDM हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागजों पे पर नहीं कर सके। पर जब इसाकदार आए तो उसके दौर में मईशत मनफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार ख़त्म हो गया। सो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को, लोगों को इस चीज़ का मालूम है, और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है, और उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप लोग ही संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो क़यादत माहिर है वही संजीदगी से कोशिश नहीं कर रही, और इशारा जाहिर है आप अपोजिशन लीडर हैं तो सबसे पहले निशाने पर तो आप ही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सारी हमारी टीम, वकला की टीम, केस उन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। जब नैब हो या कोई और इदारा हो आपका हुकूमत का आके किसी और केस में, तोशा खाना के गलत केस में उनको फिर उस पर एम्ब्रॉयल करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे कर देते हैं, और वो एक अदालती सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सो लिहाजा इस पे अदालतों को नज़रसानी करनी चाहिए, और ये जो गलत केस हुए हैं, झूठे केस हुए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, शाह महमूद कुरैशी साहब को और बाकी असीरान को, उनको उनके खिलाफ वो केसेस बनते ही नहीं है, उनको फेल फॉर बरी करना चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क इस दौर में सिर्फ तभी तरक्की करेगा जिस वक्त आइन और कानून की बालादस्ती होगी। मैंने अपने बजट स्पीच में भी एक बात कही थी कि मईशत ख़त्म हो चुकी है, मईशत में कुछ नहीं रहा इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से और अदम इस्तेकाम की वजह से, जो कि जनरल बाजवा ने और उसके बाद लंदन प्लान की वजह से और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आया मुल्क में। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मईशत ने 6% से तरक्की की, और जब PDM हुकूमत आई उन्होंने उस ग्रोथ रेट को कम करने की कोशिश की, कागजों पे पर नहीं कर सके। पर जब इसाकदार आए तो उसके दौर में मईशत मनफी ग्रोथ रेट पे चली गई, कारोबार ख़त्म हो गया। सो लिहाजा पूरे पाकिस्तान को, लोगों को इस चीज़ का मालूम है, और इसीलिए लोग सिर्फ एक शख्स पे उनका एतमाद है, और उसका नाम है वज़ीर आज़म इमरान खान। फवाद चौधरी कहते हैं कि आप लोग ही संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, जो क़यादत माहिर है वही संजीदगी से कोशिश नहीं कर रही, और इशारा जाहिर है आप अपोजिशन लीडर हैं तो सबसे पहले निशाने पर तो आप ही हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि सारी हमारी टीम, वकला की टीम, केस उन्होंने लड़े हैं और जीते हैं। जब नैब हो या कोई और इदारा हो आपका हुकूमत का आके किसी और केस में, तोशा खाना के गलत केस में उनको फिर उस पर एम्ब्रॉयल करते हैं, उनके खिलाफ पर्चे कर देते हैं, और वो एक अदालती सिस्टम से गुजरना पड़ता है। सो लिहाजा इस पे अदालतों को नज़रसानी करनी चाहिए। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।